ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر علی ظفر صاحب نے. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ سر, ARY کو آپ نے وقت دیا. سر دو چیزیں, ایک تو انکوائری کمیشن جو قائم کیا جانا تھا اس کی سربراہی سے جسٹس تصدق حسین جیلانی نے معذرت کر لی. دوسرا, سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا ہے, 7 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے. تو کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں, بڑی خوشائن بات ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ ایکشن لیا ہے اس کے اوپر, کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب بھی عدلیہ کی آزادی کی بات ہوئی ہے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات ہوئی ہے, تو عدالت نے, سپریم کورٹ نے بالخصوص اس کے اوپر اپنی سماعت کی ہے اور لارجر بینچز بنائے ہیں اور بڑے مشہور مقدمے ہیں جن میں انہوں نے پھر فیصلے بھی دیے ہیں. تو اس لیے یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ آج نہیں تو کل اس کے اوپر ایکشن لے گا, اور میرا خیال ہے کہ یہ اس کو ہم کوئی سیاسی رنگ نہیں دے سکتے. یہ ایک بنیادی حقوق کا معاملہ ہے اور سپریم کورٹ کے ججز جو بیٹھیں گے اس بینچ میں, وہ اپنے ہی ججز کے جو ریکویسٹ ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے, ہمیں پریشر سے بچایا جائے, ہمارے سے جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو دیکھا جائے, انویسٹیگیٹ کیا جائے اور ہمیں پھر ایک فیوچر لائن آف ایکشن دیا جائے, تو ان کی ریکویسٹ کے اوپر یہ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے بینچ. تو اچھی بات ہے اور میرا خیال ہے حکومت کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ حکومت نے تو خود ایک کمیشن بنائی تھی اور انہوں نے ایک ریٹائرڈ جج صاحب کو کہا تھا کہ وہ اس کی کمیشن ہیڈ کریں. اگر اب 7 سٹنگ ججز اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں تو ان کو تو اور خوش ہونا چاہیے. زیادہ شفافیت آئے گی, زیادہ انصاف مہیا ہوگا اور یہ جوڈیشری اسٹرانگ ہوگی. تو میرا خیال ہے کوئی ہر پارٹی کو اس میں کرنا چاہیے سپورٹ. اور اس کے علاوہ جو بار کاؤنسلز ہیں اور جو بار ایسوسیشنز ہیں, میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گی. جو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے ہمیشہ کہ جب بھی انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کی بات آئی ہے تو وہ جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ بھی میں ضرور امید بھی رکھوں گا اور میں کوشش بھی کروں گا کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اچھا بیرسٹر صاحب, چونکہ یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد کیس ہے جہاں پر سائل بھی عدلیہ کے ججز ہی ہیں, آپ کیونکہ ماہر قانون بھی ہیں, تو آپ اس کیس کو کس طرح سے آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ سائل ججز ہی ہیں, لیکن یہ ذرا زیادہ بڑا ایشو ہے. یہ ججز کا پرسنل ایشو نہیں رہ گیا. اب یہ ایشو اب رہ گیا ہے آزادی جو ہے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس, اس کا ایشو یہ جاتا ہے. اور میں اس کو مانتا ہوں کہ جب انڈیپینڈنس جوڈیشری کی بات ہو تو پھر یہ ایک پوری عوام کا, پبلک کا ایک حق ہوتا ہے, ایک بنیادی حق ہوتا ہے, ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے آئین کے مطابق. تو اس لیے اس کو ہمیں اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے, نہ کہ ہم اس کو یہ دیکھیں کہ کوئی 7 ججز کا یا 6 ججز کا یہ معاملہ ہے. یہ معاملہ ایکچولی انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کا ہے اور جہاں تک مجھے علم ہے اس پہ بہت سارے ججز کو بھی امپیکٹ ہوتا ہے اور ہماری فیوچر جو ہماری پورا جوڈیشل سسٹم ہے اس پہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اس لیے اس کو میں سیاست سے دور رکھنا چاہوں گا اور میں تو کوشش کروں گا کہ ہم ایز پی ٹی آئی بھی ہم اس کو سپورٹ کریں, لیکن ناٹ ایز اے پولیٹیکل پارٹی, ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ نہیں بلکہ عوام کے نمائندوں کے طور پہ. اچھا بیرسٹر صاحب, جو جسٹس تصدق حسین جیلانی نے معذرت کی ہے انکوائری کمیشن کی سربراہی سے, اور جو نقطہ انہوں نے اٹھایا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کو خود ہی دیکھنا چاہیے, آرٹیکل 209 کا انہوں نے ذکر کیا اور ان کے اس کے مطابق یہ تھا کہ جو ججوں کا خط ہے اس کا معاملہ آرٹیکل 209 کے ضمن میں نہیں آتا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, تصدق جیلانی صاحب وہ ان چیف جسٹسز میں ہیں جن کی ہر کوئی عزت کرتا ہے اور میرے لیے تو ان کا بڑا احترام ہے. تو وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اس سے بالکل 100% اگری کرتا ہوں. اس میں ایک ایشو یہ بھی دیکھنا ہے اور آئی تھنک اسی لیے شاید انہوں نے یہ سوچا اور سمجھا کہ میں اس میں انوالو نہیں ہوں گا. یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر یہ انکوائری ہوگی تو سٹنگ ججز کو بلایا جائے گا اور یہ درست نہیں لگتا کہ ایک کمیشن کے سامنے سٹنگ ججز آئیں. اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ ہی اپنی انویسٹیگیشن کرے. سپریم کورٹ ایک سپیریئر جج ہوتا ہے, ایک ہائر فورم ہے ہائی کورٹ سے, اس لیے ان کے سامنے اگر پیش ہونا بھی پڑے یا کوئی گواہی دینی بھی پڑے انویسٹیگیشن میں یا سو موٹو کیس میں تو اس کو برا نہیں سمجھا جائے گا. اس لیے یہ تصدق جیلانی صاحب کا ایکشن, ان کی رسپیکٹ جو ہے وہ اور مزید بڑھ گئی ہے میری نظر میں. اچھا بیرسٹر صاحب, ایک اور بات یہ کہ جب 6 ججز نے یہ خط لکھا
تو وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے خط کی ٹائمنگ پر بات کی کہ یہ خط کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ خط کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے؟ جی دیکھیں، ٹائمنگ تو وہ پتہ نہیں کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں کہ آج سے 10 دن بعد ہونی چاہیے یا 10 دن پہلے ہوتی تو درست تھی. ٹائمنگ کی بات نہیں ہوتی. میرا خیال ہے وہ کوئی اس کا کانٹیکسٹ نہیں ہے. بالکل بات جب بھی آئے، جب ایک برداشت سے باہر ہو جائے چیز، تو تب ہی آپ خط لکھتے ہیں اس قسم کا. تو ایک وقت آیا ہوگا، ایک پوائنٹ آیا تھا جس میں یہ برداشت قابل برداشت نہیں رہا، تو جج صاحبان نے اس کو لیٹر کی فارم میں لکھ دیا اور اس کو پبلک کر دیا. تو اس لیے ٹائمنگ کی میں ایگری نہیں کرتا تارڑ صاحب سے جو ٹائمنگ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی سپریم کورٹ کا از خود کمیشن لینا آپ کے نزدیک خوش آئندہ. بیرسٹر علی ظفر صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. مریم میمن صاحبہ، آپ کی جانب آؤں گی. بھی تھوڑی دیر پہلے جب کاشف صاحب گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے، جس میں ایک تو یہ تھا کہ اب جن پر الزام لگایا گیا ہے کیا ان کو عدالت میں لایا جائے گا، ان سے سوال پوچھا جائے گا. پھر دوسرے نمبر پر یہ کہ کیا سماعت براہ راست دکھائی جائے گی. آپ کیا کہتی ہیں اس پہ؟